إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو کیا تم وہاں موجود تھے، یعنی کیا تم گواہ تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور واحد معبود کی، ایک معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کی وفات کا وقت آیا، تو اس دن انہوں نے اپنی اولاد کو پاس بلایا اور ان کو وصیت کی کہ جو ہے یہودی مذہب پر رہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے بہتان لگایا، اور اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے تو اپنے بیٹوں سے توحید اور اسلام کا اقرار لیا تھا، انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی کہ تم یہودی ہونا یا نصرانی ہو جانا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور جو آپ کے باپ دادا ہیں ان کے معبود کی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے اس کی ہم عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جب یہودی مثالیں اور دلیلیں دے کے عاجز ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور ان کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ امت تھی جو کہ گزر گئی، جو انہوں نے کام کیے، جو ان کے اعمال ہیں وہ ان کے کام آئیں گے، اور جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے کام آئیں گے، اچھے ہوئے تو جزائے خیر ہوگی، برے ہوئے تو سزا ہوگی۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ جس نے جو کیا اس کا عمل اس کو نفع یا نقصان دے گا۔ کسی کے باپ دادا نبی ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالح ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ بولے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے جو یہودی ان کے بارے میں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہے اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام دینوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن مجید کا انکار بھی کیا۔ مسلمانوں سے کہا کہ یہودی بن جاؤ، اس طرح نصرانیوں نے یہ کہا کہ ہمارا دین حق ہے، نصرانی ہو جاؤ۔ تو اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یاد رکھیں، تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک بھی نبی یا ایک بھی کتاب کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو جب تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور تمہیں اللہ ہی کافی ہے، یعنی کہ ان قریب اللہ ہی تمہیں کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کو کہا گیا کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ، مراد صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر بھی ہے اور دوسروں کے لیے مثال بھی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت کرے گا۔ مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ غیب کی خبر بھی تھی کہ جو آئندہ حاصل ہونے والے فتوحات ہوں گی ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اظہار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ذمہ پورا کیا۔ غیبی خبر صادق ہو کے رہی، کفار کے حسد، دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے جبکہ بنی نضیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جس طرح کپڑے کا رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرائیت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا دین، اللہ کے دین کے عقائد، اللہ کے دین کی باتیں ہماری رگ رگ میں سرائیت کر جاتی ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں کہ جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے اثار ہمارے عملوں سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے
تو اس کے ہاں یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زرد رنگ میں ڈال دیتے اور غوطہ دیتے اور پھر کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا. یہ ان باتوں کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ یہ ظاہری رنگ کسی قسم کا نہیں، بلکہ اصل رنگ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کی ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا، ہمارا دین قدیم، اور انبیاء کرام بھی ہم میں سے ہوئے، لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب سے ہو یا دوسروں سے، وہ مالک ہے، اس کی منشا پر منحصر ہے. وہ جس کو چاہے جو اختیار دے، جس کو چاہے جہاں سے انتخاب کرے، جس کو چاہے جہاں سے چن لے. اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی نحن لہو مخلصون، ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی اس کا برابری کا نہیں ٹھہراتے، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں کسی کو برابر نہیں سمجھتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. خالصاً اللہ کے لیے عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا خالص وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی اس سے پھر گیا. ام تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی او نصارا، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، تم فرماؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے پاس سے آنے والی گواہی کو چھپائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں. یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے. اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہودیت اور عیسائیت تو بہت بعد میں دنیا میں آئیں، تو وہ ان کے دین پر کیسے ہو گئے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائے وہ بہت بڑا ظالم ہے. یہودیوں کا یہ حال تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں، جو توریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ موجود تھے ان کو چھپایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودی، نہ کہ نصرانی. اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور ان کی شان والی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو کہ گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس آیت مبارکہ میں ایک دفعہ پھر یہودیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی. اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ
یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے ذریعے ہماری نجات ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے اعمال صالح بھی بہت ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آمنو وعملوا الصالحات کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے بہتی ہوئی نہریں ہیں، جنت ہیں، باغات ہیں، حوران بہشت ہیں، اور ان کے لیے ابدی زندگی، آخرت کی زندگی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی جنت سے نہیں نکلیں گے۔ ان کے لیے اور تو اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوگی کہ جو مومن جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو اس کے رب کا دیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں ہم سے اگر کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں تو معافی کی طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافیاں عطا فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔